علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں تقلید کے متعلق چند حوالے عرض کرتا ہوں جو کہ میں نے سال ڈیڑھ پہلے آصف چنیوٹی کو بھی پیش کیے تھے، اس کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، اور میں دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آصف چنیوٹی جو یہ دعویٰ کیے بیٹھا ہے کہ جی عبدالحارث قدوسی بھاگ گئے، انہوں نے ہمیں اپنے گروپ سے ریموو کر دیا، تو میں اب دیکھتا ہوں کہ میں حوالے پیش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آصف چنیوٹی ان کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ کہ پھر بھی وہی بات ہے، آصف چنیوٹی جو ہے وہ جو میں حوالے عرض کرنے لگا ہوں ان کے جواب دے، اور گروپ کے اندر جو دیگر ابراہیم ربانی اور دیگر علماء سے اس کی بحث چل رہی ہے حدث کے مسئلے پر، اس کا جواب دے لے، تو ان کا جب بات گفتگو پوری ہو جائے اس کے بعد میرے ساتھ گفتگو کر لے، لیکن جو میں حوالے بھیجوں پہلے مجھے ان کا جواب چاہیے۔ جی تو میں انشاءاللہ اب ایک ایک کر کے جو چند حوالے جی بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندیوں کے ایک عالم مولانا سرفراز خان صفدر دیوبندی گکھڑوی جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب الکلام المفید فی اثبات التقلید میں لکھا، بحث کرتے ہوئے کہ ایک عبارت نقل کی، تو اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس عبارت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصطلاحی طور پر تقلید کا یہ مطلب ہے کہ جس کا قول حجت نہیں اس کے قول پر عمل کرنا، مثلا عامی کا عامی کے قول اور مجتہد کا مجتہد کے قول کو لینا جو حجت نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے، کیونکہ آپ کا فرمان تو حجت ہے، اور اسی طرح اجماع بھی حجت ہے، اور اسی طرح عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا فاسألوا اہل ذکر کے تحت واجب ہے، اور اسی طرح قاضی کا ممن ترضون من الشہداء اور یحکم بہ ذوی عدل منکم کی نصوص کے تحت جو ہے یہ عادل کی طرف رجوع کرنا بھی تقلید نہیں، کیونکہ شرعاً ان کا قول حجت ہے۔ تو جب میں نے مولوی آصف چنیوٹی کے سامنے مولوی سرفراز دیوبندی کی کتاب سے یہ عبارت پیش کی تھی، تو آصف چنیوٹی نے اس عبارت کا بھی انکار کیا تھا۔ اگر آج بھی اس کے اندر ہمت ہے تو اس کا جواب دے اور بتائے کہ مولوی آصف چنیوٹی فاسألوا اہل ذکر آیت سے تقلید کو ثابت کرتا ہے، جبکہ ان کے بڑے عالم سرفراز خان صفدر دیوبندی وہ اس آیت سے جو ہے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آصف چنیوٹی کے ساتھ جب ہماری گفتگو ہوئی تو یہ چونکہ تقلید کو شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں، تو ہم نے ان کے سامنے یہ ایک بات رکھی تھی، مولانا تقی عثمانی دیوبندی ان کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے تقلید کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ یہ تقلید جو ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا۔ ہم نے کہا جی تقی عثمانی صاحب تو اس کو شرعی تسلیم ہی نہیں کر رہے، وہ تو تقلید کو ایک انتظامی فتویٰ قرار دے رہے ہیں، تو اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آصف چنیوٹی صاحب نے اس کا جواب بھی نہیں دیا اور آج تک نہیں دیا، اور اب بھی ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کے اس قول کی یا تردید کریں تو یا پھر یہ بات علل اعلان تسلیم کریں کہ تقی عثمانی صاحب کا قول جو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں یہ صحیح ہے۔ جی یا تو ان کی بات پر اتفاق ہونے کا اعلان کریں، اتفاقی مہر ثابت کریں اپنی، نہیں تو پھر ان کی اس بات کو غلط ثابت کریں تاکہ پتہ چلے کہ تقلید واقعی شرعی مسئلہ ہے، تقلید کا دین میں کوئی تصور ہے۔ یہ آصف چنیوٹی پر سوال ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔
یہ 1.5 سال تقریباً ہو چکا ہے، یعنی 1.5 سال، آج تک جواب نہیں آیا، اور امید ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جی ایک قول مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کا بھی پیش کر دوں، جو آصف چنوٹی صاحب کو بھی پیش کیا تھا، جس کا کبھی جواب نہیں انہوں نے دیا۔ وہ کیا ہے تھانوی صاحب کا قول؟ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کا قول یہ ہے کہ تقلید شخصی پر کبھی اجماع ہوا ہی نہیں۔ جی ان کا یہ قول جو ہے تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 131 پر درج ہے۔ اور پھر یہ بھی سن لیں کہ اشرف علی تھانوی کا دیوبندیوں کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اتنا مقام ہے کہ اشرف علی تھانوی جن کے پاؤں دھو کر پینا دیوبندیوں کے نزدیک نجات اخروی کا سبب ہے۔ جی یہ بھی بات تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 113 پر ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ تو اب آصف چنوٹی صاحب تھانوی صاحب کے اس قول کا کیا جواب دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع ہوا ہی نہیں۔ دیکھتے ہیں آصف چنوٹی صاحب کیا جواب لے کے آتے ہیں اور تھانوی صاحب کے قول کی کس طرح دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلتے چلتے مولوی سرفراز صفدر دیوبندی جو ہے ان کی ایک تعارض وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کی 2 کتابیں اس وقت میرے پاس ہیں۔ ایک ہے جی المنہاج الواضح یعنی راہ سنت، اس کے اندر مولوی سرفراز صفدر دیوبندی نے لکھا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اقتداء و اتباع اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے۔ اندازہ کریں ذرا، عبارت کو سمجھ لیں۔ کہتے ہیں جی اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اقتداء و اتباع اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے۔ دوسری جگہ اپنی کتاب الکلام المفید فی اثبات التقلید کے صفحہ 32 پر لکھتے ہیں تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ تعارض دیکھیں مولوی صاحب کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تعارض کا حل آصف چنوٹی صاحب کیا دیتے ہیں، کیا حل نکالتے ہیں۔ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور انفیوں کی کارستانی، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے دیوبندیوں بریلویوں سے تقلید شخصی کے وجوب کی دلیل مانگی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا محمود الحسن، جن کو کہتے ہیں جی شیخ الہند، بلکہ ان کی کتاب ہے ادلہ کاملہ، اس کے اوپر لکھا ہے امام حریت شیخ الہند، یہ مولانا محمود الحسن کے متعلق۔ تو مولانا محمود الحسن نے اس کا جواب کیا دیا تھا کہ جب مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے دیوبندیوں بریلویوں سے تقلید شخصی کے وجوب کی دلیل مانگی تھی، اس کا جواب دیتے ہوئے مولوی محمود حسن جو دیوبندی ہے شیخ الہند ہے، اس نے لکھا تھا کہ آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں، ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی و وجوب اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کریں یہ دیوبندیوں کے شیخ الہند اور محمود الحسن جو بڑے عالم ہیں ان کے نزدیک، ان کا یہ حال ہے کہ تقلید کے واجب ہونے کی دلیل پر یہ آگے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتباع محمدی اور اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کریں جی یہ دیوبندی جو ہیں یہ چھوٹے بڑے، انہوں نے بڑے بڑے اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے کارنامے دکھائے ہیں۔ ان کی کتابیں ان کے ایسے فضول کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی جو تھے ان کے اس قول کا آصف چنوٹی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس وقت بھی ان کے سامنے عبارت رکھی تھی ادلہ کاملہ سے، تب بھی انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، تو آج بھی دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جی یہ ادلہ کاملہ۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ طحاوی حنفی کا ایک قول کہ تقلید تو صرف وہی کرتا ہے جو متعصب اور بے وقوف ہوتا ہے، یہ قول علامہ طحاوی رحمہ اللہ کا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان
جلد 1 صفحہ 280 پر درج کیا، اور ہم نے طحاوی حنفی کا یہ قول آصف چنیوٹی کے سامنے اس وقت بھی پیش کیا تھا، سال ڈیڑھ پہلے، اور کہا تھا کہ طحاوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تقلید کرنا تو متعصب اور بیوقوف لوگوں کا کام ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے اس وقت بھی نہیں دیا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اب بھی اس کا جواب نہیں دیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد علامہ عینی حنفی جو ہے، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے اور انہوں نے ہدایہ کی شرح بھی لکھی ہے۔ ہدایہ وہ جس کو یہ قرآن کے برابر سمجھتے ہیں، الہدایۃ کل قرآن یہ کہتے ہیں اس کتاب کے متعلق۔ اس کی شرح البنایہ علامہ عینی نے لکھی ہے، اس کے اندر علامہ عینی نے یہ لکھا ہے کہ پس مقلد غلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہر چیز کی مصیبت تقلید کی وجہ سے ہے۔ تو اس قول کا جواب بھی کبھی بھی نہیں آصف چنیوٹی صاحب نے دیا، اور امید ہے کہ اب بھی وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ علامہ عینی حنفی کے اس قول کی کیا تردید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اسی طرح علامہ ذیلی حنفی نصب الرایہ کے مصنف نصب الرایہ جلد 1 صفحہ 219 پر انہوں نے لکھا ہے کہ مقلد غلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی مقلد غلطی کرتا ہے اور جہالت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اندازہ کریں، ذیلی حنفی صاحب کے نزدیک آصف چنیوٹی اور ان جیسے دوسرے حنفی مولوی جو ہیں وہ سارے کے سارے جاہل ہی ہیں جی، اور آپ گروپ والے آصف چنیوٹی کی گفتگو سے خوب واقف ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کیسا جاہل قسم کا آدمی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ذیلی حنفی کے قول کو کس طرح رد کرتا ہے، اس کا بھی انتظار رہے گا۔ حوالہ یہ بھی پیش کر دیتے ہیں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حافظ ابن حزم اندلسی ہیں، انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ التقلید حرام، تقلید حرام ہے، اور یہ والا قول جو ہے تقلید حرام ہے، حافظ ابن حزم کے اس قول کو انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی تخریج کیا ہے 7ویں بحث کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شاہ ولی اللہ نے علامہ ابن حزم کے قول کو نقل کرنے کے بعد کوئی تنقید نہیں کی، تو پتہ چلتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ابن حزم کے قول کو پسند کیا ہے، ان کے نزدیک بھی تقلید حرام ہے۔ یہ قول بھی ہم نے ایک دفعہ پیش کیا تھا، اس کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی احمد یار نعیمی بریلوی، انہوں نے جاء الحق جلد 1 صفحہ 15 اور ایک دوسرا ایڈیشن ہے اس کی جلد 1 صفحہ 19 پر یہ لکھا ہے تقلید کے متعلق، کہا کہ تقلید کیا ہوتا ہے، تقلید کس کو کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں جی التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، یعنی بغیر حجت، یعنی بغیر دلیل کے کسی کے قول کو قبول کرنا، یہ تقلید ہے۔ اندازہ کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کے قول کو قبول کر لینا یہ تقلید ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بات کا آصف چنیوٹی صاحب کیا جواب دیں گے، اس کا بھی انتظار رہے گا۔ اور مولوی مفتی جو ہے احمد یار نعیمی، انہوں نے یہ التقلید ہوا قبول قول بلا حجت، یہ حنفیوں کی ایک بڑی کتاب مسلم الثبوت، اس حوالے سے یہ کو لکھا ہے، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کو نسبت بھی کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا جواب آتا ہے۔ محترم بھائیوں، میں نے چند حوالے جو ہے وہ دیے ہیں آصف چنیوٹی صاحب کے لیے، دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے بھی جواب نہیں دیا تھا، اب دوبارہ بھیج دیے ہیں، کوئی شاید 1-2 اضافوں کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا کیا کہتے ہیں۔
انتظار رہے گا. تب تک میں اپنے ایک دوسرے گروپ کے اندر بھی سوالوں کے جواب عرض کرنے ہیں، تو اب انتظار رہے گا انشاءاللہ.